في قصة سيدنا أيوب عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الصاد، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ سورۃ صاد میں الحمدللہ جیسا آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات بشریت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ کی اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ ہم میں سے اللہ نے نبی کیوں بھیجا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور یہ کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ کی یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، یعنی جب معجزات دیکھتے ہیں کہتے ہیں جادوگر ہے، اور جب باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کے کہتا ہے ایک خدا مانو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک خدا ساری کائنات کے معاملات کو سر انجام دے، خیر کا خالق بھی وہ ہو اور شر کا خالق بھی وہ ہو، ظلمات کا خالق بھی وہ ہو اور نور کا خالق بھی وہ ہو۔ اس کے بعد وہ آپس میں کہنے لگے وانطلق الملأ، وہ جماعت اٹھ کے چل پڑی، کہنے لگے انمشوا، چلو، واصبروا علی آلہتکم، اپنے مذہب پہ جمے رہو، اپنے خداؤں کی عبادت پہ جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ جو ہے اس کے پس منظر میں کوئی بات ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات جس بات کی یہ دعوت دیتے ہیں ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو ملت آخرہ یعنی ہم نے تو سنا ہی نہیں اپنے باپ دادے سے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ بات ہے جو انہوں نے خود اپنی طرف سے بنائی ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کہ ہم میں سے صرف اسی پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا وطنی ان کو آپ کی رسالت پہ شک نہیں، بل ہم فی شک من ذکری، وہ تو میرے ذکر میں بھی شک میں ہیں۔ بل لما یذوقوا عذابی، اور اس وقت تک شک میں رہیں گے جب تک کہ یہ نہ چکھے اللہ کا عذاب۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں جو غالب ہے، جو سب کو دینے والا ہے، اس کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے یہ دے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا آسمانوں اور زمینوں کا ملک اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کے یہ مالک ہیں۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ایسا ہے تو یہ چڑھیں سیڑھیاں لے کے آسمانوں پر۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ ایک ایسا لشکر ہے
یہ ایک ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ ذلیل بھی ہوگی اور خوار بھی ہوگی اور شکست خوردہ بھی ہوگی۔ اگر یہ نہ مانے تو سابقہ قوموں کے احوال پہ نظر ڈالیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد، ان سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے تکذیب کی۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون جو بے خوں والا اور قوت والا اور طاقت والا معروف تھا، اس نے بھی انکار کیا۔ وثمود وقوم لوط، اسی طرح قوم سمود اور قوم لوط نے بھی انبیاء کا انکار کیا۔ واصحاب الایکۃ، اور ان اصحاب الایکہ والوں نے بھی انکار کیا۔ اولئک الاحزاب، یہ جماعتیں جو گزر چکی ہیں یہ سب مکذبین ہیں، منکرین ہیں، کافرین ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ فحق عقاب، ان پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ لازم ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کی، اور جب قیامت آئے گی تو اس میں کوئی ذرا سا بھی وقفہ نہیں ہوگا۔ اصل میں کہتے ہیں فواق کا معنی کہ دودھ دونے کے بعد تھوڑی سی دیر کر کے پھر دودھ نکالا جاتا ہے، اس وقفے کو کہتے ہیں فواق۔ وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یہ جاہل قوم اللہ سے خود مطالبہ کرتی ہے کہ یا اللہ اگر ہمارے نصیب کا کوئی عذاب ہے تو ہمیں قیامت سے پہلے دے دے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کی جھوٹی باتیں، ان کے حفوات، ان کا شرک، ان کے غلط باتیں سن کر آپ صبر کریں۔ اصبر علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں آپ برداشت کریں۔ واذکر عبدنا داؤد ذی الایدی، اور یاد کریں میرے بندے داؤد علیہ السلام کو جو بڑی طاقت والے اور دسترس والے تھے۔ انہ اواب، اور ہر بات میں اللہ کی طرف لوٹنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه، ہم نے جبال پہاڑوں کو بھی اس کے ساتھ مسخر کر دیا۔ یسبحن بالعشی والاشراق، حضرت داؤد کے ساتھ شام کو بھی اور صبح کو بھی اللہ کی تسبیح میں شریک ہوتے۔ والطیر معشورۃ، اور ہم نے پرندوں کو بھی حکم دیا جمع ہو کے کھڑے ہو جاتے اور وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیحات کو سنتے۔ کل لہ اواب، سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کو بڑا طاقت دی، ملک میں بڑی قوت دی۔ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے ان کو نبوت دی۔ وفصل الخطاب، اور فیصلے کرنے کی صلاحیت دی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب حل اتاک نبأ الخصم، تمہارے پاس وہ خبر پہنچی ہے جو جھگڑے والے حضرت داؤد کے پاس پہنچے۔ اذ تصور المحراب، جب انہوں نے دیوار پھاندی اور کمرہ عبادت پہ داخل ہو گئے۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب داؤد علیہ السلام پہ داخل ہوئے حضرت داؤد گھبرا گئے۔ ففزع منہم، ان سے ڈر گئے۔ قالوا لا تخف، ان نے کہا نہ ڈریں، ہمارا تو جھگڑا ہے، فیصلے کے لیے ہم آئے ہیں۔ خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دو کا جھگڑا ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کی شکایت ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان میں فیصلہ کریں۔ ولا تشتت، اور ہرگز اس میں ناانصافی نہ کریں۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور جو سیدھا راستہ ہے ہمیں اس کی ہدایت کریں۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ان ھذا اخی لہ تسع وتسعون نعجۃ، یہ میرا بھائی ہے، اس کے بعد 99 دمبیاں ہیں۔ ولی نعجۃ واحدۃ، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، لیکن یہ وہی ایک بھی مانگتا ہے۔ اکفل نہیں ہے واذنی فی الخطاب، اور اپنی طاقت اور قوت سے اس چیز کے مانگنے میں یہ مجھ پہ غالب آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، تاکہ اس نے ظلم کیا ہے کہ تم سے وہ مانگتا ہے اور تمہاری دمبیوں میں سے ایک دمبی بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سارے شریک ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں۔ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے امتحان ڈالا ہے اور میرے پاس امتحان ہے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ پھر اللہ حکم دیتے ہیں کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں انصاف سے۔ ولا تتبع الہوی، اور کبھی اپنے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ فیضلک عن سبیل اللہ، اگر تم خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، تحقیق جو لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں
لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ یوم الحساب قیامت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر قیامت نہ ہو، اگر انصاف نہ ہو، اگر عدل نہ ہو تو کیا یہ سارا جہان ہم نے بے فائدہ بنایا ہے؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان میں بے فائدہ پیدا کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا محض خیال ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، ہلاکت ہے کافروں کے لیے جہنم کی آگ، کیونکہ جہنم کی آگ سے بڑی ہلاکت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر قیامت نہ ہو تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی مومن اور کافر برابر، مومن اور منافق برابر، مطیع اور عاصی برابر، شریف اور کمینہ برابر، پھر تو اچھا عدل ہوا۔ اس لیے اللہ نے یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں اللہ مومن کو جزا دیں گے اور کافر کو سزا دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جنہوں نے زمین میں فساد کیا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اپنے اللہ سے ڈرنے والوں کو اور جو فاسق و فاجر ہیں اللہ کے حدود توڑنے والے، کیا ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے قرآن اتارا آپ کی طرف، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ ویذکر اولو الالباب، تاکہ اس کے آیات میں تدبر کریں اور اس سے عقل والے جو ہے نصیحت پکڑیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، ہم نے حضرت داؤد کو سلیمان علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی۔ نعم العبد، حضرت سلیمان بھی میرا کیا اچھا بندہ، انہ اواب، ہر بات میں اللہ کی طرف لوٹنے والا، رجوع کرنے والا۔ اذ ولد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب آپ کو شام کے وقت میں آپ کے آگے بڑے اچھے قسم کے گھوڑے جو تھے پیش کیے گئے، آپ مشغول ہو گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے اس خیر کو محبوب رکھا لیکن اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل ہو گئے۔ حتی توارت بالحجاب، سورج جو تھا وہ چھپ گیا۔ آپ نے حکم دیا ردوها علیہ، کہ ان گھوڑوں کو واپس لوٹایا جائے۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور آپ نے پھر ان کی کونچی اور گردن جو تھی تلوار سے کاٹ ڈالی۔ یاد رکھیں یہ معنی نہیں ہے کہ ایسے اس کو ضائع کر دیا گیا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کی قربانی کرنا، گائے کی قربانی کرنا، گھوڑے کی قربانی کرنا بھی جائز تھا۔ اسی طرح بعض فقہا اب بھی الحمدللہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ گھوڑے کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے، تو اس لیے انہوں نے ذبح کر دیا اور گوشت تقسیم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ اللہ کا پیغمبر ایسے ضائع کر دے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی محبت میں کہ نماز کے لیے وہ رکاوٹ بن گئے تو حضرت نے اس چیز کو ہی ختم فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کے بدلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ، پھر ہم نے آزمائش کی، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور حضرت سلیمان کی تخت پہ ہم نے ایک دھڑ ڈالا۔ یاد رکھیں معنی یہ تھا کہ حضرت سلیمان کہہ بیٹھے تھے کہ آج رات میں اپنے ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور مجھے ہر بیوی سے اللہ ایک بچہ دیں گے اور ہر بچہ جو ہے اللہ کے راستے میں مجاہد بنے گا۔ لیکن غلطی ہو گئی کہ آپ انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بیوی کو حمل نہ ٹھہرا، ایک بیوی کو حمل ٹھہرا وہ بھی گر گیا تو وہ دھڑ لا کے رکھ دیا۔ یعنی تم تو 100 بچہ پیدا کرنے چاہتے تھے، یہ دیکھو میری مرضی ہے میں دوں یا نہ دوں، اور پھر تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قال رب اغفر لی، پھر حضرت سلیمان نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے دعا مانگی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ یا اللہ مجھے ایسا ملک دیں جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یعنی آپ کے زمانے میں ایسا ملک ہو جو کسی کا نہ ہو، اور بعض فرماتے ہیں قیامت تک کسی کا نہ ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت تک پھر اللہ نے ایسا ملک کسی کو نہیں دیا۔ اللہ نے جیسے آپ کے انسانوں کو تابع کیا، جنات کو بھی تابع کیا، اللہ نے ہواؤں کو بھی تابع کیا، اللہ نے آپ کو تمام جانوروں کی بھی بولیاں سکھلا دی، تو یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، تحقیق آپ ہی دینے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فسخرنا له الريح، ہم نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا۔
تجریب امر ہی، آپ کے حکم سے وہ ہوا چلتی تھی، آہستہ آہستہ ٹھنڈی ٹھنڈی جہاں چاہتے تھے پہنچاتی تھی۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور ہم نے جنات میں سے بھی ہر وہ جو عمارت بنانے والے اور سمندروں میں ڈوب کے موتی نکالنے والے وہ بھی سلیمان کے تابع کر دیے۔ وآخرین مقررین فی الاصفاد، اور کچھ جنات ایسے بھی تھے جو نافرمانی کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑ کے قید کر دیے گئے۔ اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ سب میری طرف سے تمہارے لیے عطا ہے، فامنن او امسک، اب ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، چاہے کسی کو دے دیں اور چاہے روک دیں۔ فرمایا اس کے بعد وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بہت بڑا تقرب بھی ہے، بہت بڑا مرتبہ بھی ہے، بہت بڑا شان بھی ہے، اور اس کے بعد حسن مآب، اس کا بہتر آخرت کے اندر بھی بہتر لوٹنا ہے، اور اس کے لیے منازل عالیہ اور منازل رفیعہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ خلاصہ تھا تقریباً سورۃ صاد کا، تاکہ ہر بات جو ہے آپ کو سمجھ آئے کہ اس میں اللہ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تاکہ ان کے واقعات میں سے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرت حاصل ہو کہ دینے والا اللہ ہے، ملک دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، ہر نعمت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو ہواؤں کو تابع کر دے، اللہ چاہے تو جنات کو تابع کر دے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ایک اولاد بھی نہ دے، یہ سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ واقعات انبیاء کے قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں ہمارے لیے باعث ہدایت ہوں، ہمارے لیے باعث عبرت ہوں، اور ہم ان سے نصائح اور ذکر حاصل کر سکیں۔ اب اللہ نے ان آیات میں قصہ بیان فرمایا ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے شان والے پیغمبر ہیں۔ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه اواب۔ یاد رکھیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے امتحان آیا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، امتحان میں ڈالتے ہیں، اور جتنا شان بڑا ہوتا ہے اتنا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، او کما قال، کہ اللہ کے راستے میں مجھے جو تکلیفیں ہوئیں، امتحان ہوئے، کسی کا نہیں ہوا، کیونکہ شان سب سے بلند ہے، امتحان بھی بلند ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی کوئی بہت بڑی شدید تکلیف میں مبتلا کیا گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں
یا صحیح احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ وہ تکلیف کیا تھی. اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا کیا گیا. باقی بعض مفسرین نے جو واقعات لکھے ہیں اور جو قصے لکھے ہیں وہ روایات اسرائیلیہ ہیں، سابقہ کتابوں کے حکایات ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یاد رکھو. کیونکہ یہودیوں کا کیا اعتبار؟ اور پھر یہود جو ہے وہ تو انبیاء کے دشمن ہیں. یہودی تو وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا. یقتلون الانبیاء بغیر حق، یقتلون النبیین بغیر حق. اور یہودی تو وہ ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی تورات کی کتاب کو بھی بدل ڈالا، تحریف معنوی بھی کرتے رہے اور تحریف لفظی بھی کرتے رہے. یہود تو وہ بدبخت ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھانسی پہ چڑھانا چاہا. یہود تو وہ بدبخت ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ عبداللہ نجار کا بیٹا کہا کہ یہ اللہ کا پیدا کردہ نہیں ہے تو عبداللہ نجار کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ حرام کی اولاد ہے. یہودی وہ بدباطن ہیں جنہوں نے تہمت لگائی کہ حضرت داؤد نے اوریا اپنے کمانڈر لشکر کے کمانڈر کو جنگ میں مروا ڈالا اور اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا اور اس زنا سے حضرت سلیمان پیدا ہوئے. یہود ہی وہ بدبخت ہیں کہ میرے مدنی رحمت دو عالم کی ہزار رعایت کے باوجود حضور نے میثاق مدینہ کر کے یہودیوں سے معاہدہ کیا، یہودیوں کے ساتھ حفاظت کا وعدہ کیا، لیکن یہودیوں نے وعدہ توڑا، میثاق توڑا، عہد توڑا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو بچایا. یہ یہودی ہیں جنہوں نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی. عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ یہودی تھا اور یہودیوں کا سردار تھا اور منافقوں کا سردار تھا. اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی. یہ یہودیوں کی سازش تھی جنہوں نے سیدہ عائشہ اور سیدنا علی ماں بیٹے کو لڑایا اور ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. یہ یہودیوں کی سازش تھی جنہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کو آپس میں لڑایا اور ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. یہ یہودیوں کی سازش ہے ہر دور میں، حضور کے زمانے سے لے کر اور آج تک بھی. آپ دیکھ لیں اسلام کو جہاں بھی نقصان پہنچے، سیاسی نقصان پہنچے، اقتصادی نقصان پہنچے، مالی جانی نقصان پہنچے، ان کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ ہوگا. اس دور میں بھی سب سے زیادہ گندی ویب سائٹ اسلام کے خلاف کھولنے والے یہودی ہیں. اس وقت بھی پورے عالم میں اسلام کو دہشت گرد بنانے کے لیے جھوٹی ترکیبیں لڑانے والے یہودی ہیں. اس وقت بھی پورے عالم میں یہودیت کی لابی ہے جو اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے. اس وقت بھی دنیا میں یہودی لابی ہے جنہوں نے ایک نیا قرآن شائع کر دیا ہے کہ یہ قرآن نہیں، اب ایک نیا قرآن پڑھو. تو یہ قوم جو ہے بڑی عیار ہے، بڑی مکار ہے اور بڑی قلیل العدد ہے، لیکن پوری دنیا کے جینیس اور پوری دنیا کے برین جو ہے انہوں نے خریدے ہوئے ہیں. اس لیے وہ لیور آف اکانومی جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں سونا مہنگا ہو جائے، جب چاہیں کم ہو جائے، جب چاہیں کرنسیاں اوپر چلی جائیں، جب چاہیں نیچے چلی جائیں، جب چاہیں سٹاک ایکسچینج کریش کر جائیں اور جب چاہیں اس کو زندہ کر. یہ ساری ان کی سازش ہے، ان کا فتنہ ہے. لیکن افسوس کہ مسلمان کھانے میں مصروف ہے، پینے میں مصروف ہے، عیاشیوں میں مصروف ہے، اپنی لذتوں میں مصروف ہے، اپنے اپنے گھر کو بچانے کے لیے مصروف ہے. ایک مسلمان بھی نہیں ہے کہ جو ان کا عقلی طور پہ، فکری طور پہ اور علمی طور پہ جواب دے سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آج بھی ہم مسلمان اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. کہیں شیعہ سنی کا جھگڑا ہے، کہیں دیوبندی بریلوی کا جھگڑا ہے، کہیں نماز پہ جھگڑا ہے، کہیں احکام پہ جھگڑا ہے،
کہیں سیام پہ جھگڑا ہے، ہم کو اپنے مسائل میں الجھا دیا گیا ہے، اور عالمی سوچ رکھنے والے ہمارے پاس بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور اللہ نے جن کو علم و فکر سے نوازا ہے وہ بے بس ہیں، وہ غریب ہیں، وہ مسکین ہیں، وہ ان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آج بھی ان کے مقابلے پہ کوئی کتاب لکھی جائے، یاد رکھیں وہ اتنے چالاک ہیں، وہ ساری کتابیں خرید کے سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ دنیا کے سامنے حق بات نہ آ سکے۔ تو اس لیے ان کی کتابوں کا یا ان کی روایات کا کیا اعتبار ہے؟ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ایوب اللہ کے نبی تھے، بڑے شان والے اور بڑے شکر گزار تھے۔ تو ابلیس لعین نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ شکر گزار ہے، اور کیوں شکر گزار نہ ہو؟ تم نے ان کو طاقت دی ہے، دولت دی ہے، بادشاہت دی ہے، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں، پیسہ مال دولت جمال حسن سب نعمت دی ہے، تو شکر نہ کرے تو کیا کرے؟ اگر آپ نے اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنا ہے تو آپ مجھے تسلط دے دیں کہ میں اس کا امتحان کرتا ہوں، سب کو چھین لو، دیکھیں پھر تمہارا شکر کریں۔ ورنہ تو آپ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، اگر شکر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اجازت دی۔ اس بدبخت نے آ کے سب سے پہلے تو آپ کو مالی طور پہ نقصان پہنچایا، لیکن جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو پتہ لگا کہ بھی تمہارا یہ نقصان ہو گیا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے لکھا ہے ٹھیک ہے۔ پھر اس نے آپ کے سارے خاندان جس محل میں رہتے تھے اس کی چھت کو گرا دیا، تو آپ کے بیوی بچے آل اولاد بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں سارے اس میں مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ جی آپ کا خاندان تو پورے کا پورا ہلاک ہو گیا، تو مکان گر گیا۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی مرضی ہے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اب تو ایوب علیہ السلام کے شکر میں یا ذکر میں یا عبادت میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، تو اس نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں ایک بیماری پیدا کی۔ وہ کہتے ہیں بیماری یہ تھی کہ جلد میں خارش ہوتی، اور آپ جب خارش کرتے کرتے تو وہاں پھوڑے بن جاتے، اور پھوڑے بننے کے بعد اس میں کیڑے پڑنے شروع ہو گئے، ملک ختم ہو گیا، شاہی چلی گئی، آل اولاد چلی گئی، حتیٰ کہ علاقے والوں نے کہا کہ مہربانی کر کے اب آپ باہر کہیں چلے جائیں تاکہ آپ کی بیماری جو ہے وہ پورے شہر میں نہ پھیل جائے۔ تو آپ کو باہر جانا پڑا، اور باہر ایک جھوپڑی لگا کے بہت دور آپ نے قیام کیا، اور صرف ایک بیوی تھی آپ کی جو وفادار رہی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام اس حال میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن ایک دن وہ سارے بدن سے کیڑے گرتے گرتے اترتے حتیٰ کہ زبان پر بھی پہنچے۔ تو ایوب علیہ السلام اب اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑائے اور تضرع کی کہ یا اللہ اب تو میں مجبور ہو گیا، زبان بھی اگر کیڑے پڑ گئے میں آپ کا نام کیسے لے سکتا ہوں، میرے حال پہ رحم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں اور خود رجلک، یہاں اپنا پاؤں ماریں، ایک چشمہ پیدا ہوگا، اس چشمے سے نہائیں بھی، غسل بھی کریں اور پانی بھی پئیں، ساری بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ واقعہ 100% غلط ہے۔ اللہ اپنے انبیاء پر کبھی شیطان کو مسلط نہیں کرتا۔ اس لیے جب شیطان نے کہا تھا نا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اللہ نے فرمایا ابلیس جو مرضی ہے جا کے کرو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انبیاء پہ ان کا زور نہیں چلتا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں،
اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، ان پہ شیطان تسلط نہیں کر سکتا کسی حال میں۔ ہاں شیطان وساوس ڈال سکتا ہے، جیسے کہ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا کیا، بی بی حوا کے دل میں خیال پیدا کیا کہ جس درخت سے اللہ نے آپ کو روکا ہے، اگر وہ درخت تم کھا لو اور چکھ لو تو تم تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، ایسے تمہاری مرضی۔ تو شیطان وساوس تو ڈالتا ہے، لیکن اللہ کے نبی پر مسلط ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ شیطان مسلط ہو گیا اور بیماری، اور ایک بات اور بھی یاد رکھو کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو بیماری آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پیغمبر شہید ہوتے ہیں، پیغمبر زخمی ہوتے ہیں، پیغمبروں کو بخار آتا ہے، لیکن کوئی ایسی عیب والی بیماری نہیں لگاتے جس سے لوگوں کو نعوذ باللہ گھن آئے اور لوگ نفرت کریں۔ اللہ کے نبی بڑے شان والے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو ایسی بیماری لگا دو کہ لوگ نفرت کریں۔ ایسی بیماریوں سے بھی اللہ اپنے انبیاء کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب جو بات ہے، قرآن نے تو صرف اتنی کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ یا اللہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اب وہ تکلیف کیا ہے قرآن نے بیان نہیں کی۔ دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف ہے، میں شدت تکلیف نے مبتلا ہوں، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں، میرے حال پہ رحم فرما دیں۔ اب یہ تکلیف کیا تھی یاد رکھو، نہ قرآن نے بیان کی ہے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو افضل طریقہ یہ ہے کہ جس بات کو اللہ نہ کھولیں آپ بھی نہ کھولیں۔ جیسے اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، بس ٹھیک ہے، قیامت برحق ہے، لیکن کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اللہ نے فرمایا آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو، لیکن کب ہے اللہ عالم۔ یہ آ گیا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ہے قرآن میں ان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آئے گی جس میں کوئی شک نہیں۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا، اور کہیں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے کہ کب ہوگی، ہوگی یقیناً ہوگی، لیکن کب ہوگی یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے جن چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے اس میں حکمت ہے۔ اگر ہمیں پتہ لگ جاتا کہ قیامت 6 سال بعد ہے، 10 سال بعد ہے، کوئی زندہ نہ رہ سکتا دنیا میں، ان کی زندگی ایسے ہوتی جیسے موت سے بھی بدتر ہو۔ جب پتہ ہو بندے کو میں نے مر جانا ہے پرسوں، دیکھا نہیں اس کو سزائے موت ہو جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے، ساری دنیا کے کھانے رکھ دو نہیں کھائے گا، وہ کہے گا یار کیا کھانا ہے، ہم نے تو مرنا ہے۔ تو اس کے چھپے رہنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر اللہ لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں بتا دیتے کہ مہینے کی فلاں رات میں ہوگی، تو ایک مسلمان بھی سارا مہینہ نماز نہ پڑھتے اسی رات آ جاتے کہ چلو جی آج رات عبادت کر لیں گے، 1000 مہینے سے زیادہ کا فائدہ ہو جائے گا، باقی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
اللہ نے اس رات کو چھپا دیا کہ بندے کا کام ہے تلاش کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، جب مالک مہربان ہوگا تو دروازہ کھل جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں فیہا ساعۃ مستجابہ، اللہ نے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی رکھی ہے، وہ ایسی گھڑی ہے کہ جو بھی دعا مانگو گے فوراً قبول ہو جائے گی۔ لیکن وہ گھڑی کب ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں صبح سے لے کر مغرب تک کسی وقت ہے، بعض علماء کہتے ہیں جب امام منبر پہ بیٹھتا ہے اذان ہوتی ہے اس وقت ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ ختم کرتا ہے اور دوسرے کے درمیان میں وقفہ کرتا ہے اس وقت ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک میں وہ گھڑی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ بندہ اس میں لگا رہے، مانگتا رہے، اللہ نصیب کر دیں گے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، مبارک ہو آپ سے، اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں رمضان کے استقبال کی توفیق دے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں صیام و قیام کی لذت اور طاعت اور حلاوت نصیب فرما دے۔ یاد رکھیں کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اللہ کا کعبہ ہو یا محمد مدنی کا مسجد ہو، محمد مدنی کا روضہ مدینہ منورہ ہو، مدینے کی کھجور ہو، زمزم کا پانی ہو، نظر کعبے پہ ہو، وقت افطار کا ہو، پھر کیسے دعا منظور نہیں ہوگی؟ لیکن پہلے اپنے اندر کو پاک کرو، اگر اندر گند سے بھرا ہوا ہے تو دودھ کیا کرے گا؟ اگر برتن پلید ہے تو دودھ بھی پھٹ جاتا ہے، اگر اندر پلید ہے تو لاکھ دعائیں مانگو، یا ربی انا یستجاب لہ۔ حضور نے فرمایا لمبی لمبی دعا مانگیں گے لیکن کہیں سے بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو رمضان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، بڑا آسان ہے، توبہ کر لیں، کسی کے حقوق دینے ہیں تو ادا کر لیں، اور اس کے بعد کوشش کریں افطار کے وقت جو دعا ہے، حضور نے فرمایا المومن کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک عند الافطار و ایک عند لقاء الرب، جب افطار کا وقت ہوگا، اور ایک اس دن جس دن اپنے اللہ کا دربار میں زیارت نصیب ہوگی۔ تو یاد رکھیں، اور حدیث صحیح میں آتا ہے، حضور نے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہی، ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دوں گا، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اس لیے ادب سے روزے رکھیں، احترام سے روزے رکھیں۔ بعض لوگ ہاں سحور میں تاخیر کریں، افطار میں جلدی کریں، لیکن تاخیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ صبح کی اذانیں ہو جائیں، تاخیر اور جلدی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابھی مغرب کا وقت بھی نہ ہو اور افطار کر ڈالیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور پاک کو سب سے بڑا پسند تھا کہ افطار فرماتے تھے، تازہ کھجور پر افطار فرماتے ہیں، اگر کھجور نہ ہوتی تو پھر پانی سے افطار فرماتے۔ یہ جو ہمارے جاہلوں نے لگا رکھا ہے نمک سے افطار کرو فلاں سے، یہ بالکل بدعات ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں نے جو بنایا ہے، پکوڑے ہیں، کچوریاں ہیں، سموسے ہیں، یہ تو بدعات ہیں۔ حضور نے میٹھی چیز سے افطار کیا ہے، نمکین چیزوں سے تو افطار نہیں کیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے بدعات، کھانے میں بھی بدعات، نماز میں بھی بدعات، عبادات میں بھی بدعات، احکام میں بھی بدعات، ہر بلا میں دخل ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی کوئی عبادت نہیں کہ آپ افطار میں کھانے لگے ہوئے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، نہ نماز ہے، نہ اذان ہے، نہ مغرب ہے، ایسے افطار ہے، ایسے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کے رمضان آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر کسی شیطان کو مسلط نہیں کیا گیا، اور نہ اللہ کے نبی پہ کوئی شیطان مسلط ہو سکتا ہے۔ وہ جو تکلیف ہے اللہ جانتے ہیں، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ایک دن ابلیس لعین نے آپ کی بیوی سے کہا کہ دیکھو بات سنو، تمہارے خامد کو جو بیماری ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، ایک شرط ہے کہ تم ایک منت مان لو کہ حارث کے نام پہ قربانی کرو گی۔ حارث مانا شیطان،
اس نے کہا بدبخت ہمارے پاس کیا ہے جو ہم قربان کریں؟ اس نے کہا کیا ہے، کیا کوئی چھوٹا سا پرندہ پکڑ کے دیوے کرو، مکھی مار کر دے دینا، لیکن نیت کر لو کہ میرا خاون ٹھیک ہو جائے تو میں منت مانتی ہوں کہ حارث کے نام پہ چڑھاوا چڑھاؤں گی، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، میرا کام ہو گیا، میں قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھاؤں گا، میں جا کے منت مانوں گا، نوراتا بیٹھوں گا، دھمال کھیلوں گا، بغیر جوتا پہنے ہوئے پیر کی مزار پہ جاؤں گا۔ پیر کو پتا ہے کہ بدبخت بغیر جوتے کے آ رہا ہے۔ اچھا، خود پیر صاحب بھی بغیر جوتے کے کہیں گئے تھے؟ اللہ کا نبی تو نماز بھی جوتا پہن کے پڑھ لیتے ہیں، اور تم کہتے ہو نہیں جناب ہم نے تو مزار پہ بغیر جوتے کے جانا ہے۔ اب جناب انہوں نے جب یہ کہا تو آپ کی بیوی نے آ کے حضرت ایوب سے کہا کہ ایسے مجھے ایک بزرگ ملا ہے، وہ تو شیطان ہے نا، جو مرضی ہے بن جائے، انسان بن جائے، بزرگ بن جائے، سردار بن جائے، وہ تو ہر شکل متشکل۔ اس نے کہا کہ حارث کی نام کی بنڈت مانے تو تمہارا خاون ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ میری بیوی تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے شرک کی دعوت دیتی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہو کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی منت مانوں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ نے مجھے تندرستی عطا فرمائی تو میں تیری پشت پہ 100 چھڑی ماروں گا، کوڑا ماروں گا، کہ تم مجھے شرک کی دعوت دیتی ہو۔ اس پہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب رو پڑے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ انہوں نے کہا مولا شیطان نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اب وہ میرے گھر پہ بھی مسلط ہو گئے، ان کو بھی شرک میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، مہربانی کریں میرے حال پہ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو پھر کوئی دیر تو نہیں لگتی نا۔ اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، ارکض برجلک برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ نے فرمایا یہاں پاؤں مارو، اس سے ایک چشمہ نکلے گا، ٹھنڈا بھی ہوگا میٹھا بھی ہوگا، آپ غسل بھی کریں اور پانی بھی پئیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی بیوی باہر گئی تھی، جب واپس آئی تو دیکھتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جھوپڑی کے اندر بڑا خوبصورت آدمی بیٹھا ہے، وہ بیچاری ڈر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ایوب تو بیمار تھے، لیٹے رہتے تھے، آواز دی تو ایوب نے کہا بی بی اندر آ جا، میں ہی تو ایوب ہوں اور کوئی بندہ نہیں۔ آج اللہ نے ساری بیماریاں ظاہری باطنی ختم کر دی ہیں۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ یاد رکھو وہ چشمہ صرف ایوب کے لیے پیدا ہوا، اس کے بعد کسی کو نہیں ملا ہے۔ یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے حضور کی امت کو زمزم کا چشمہ دیا جو قیامت تک کے لیے جاری ہے، جو قیامت تک کے لیے شفا ہے۔ حضور نے فرمایا شفاء سقم و طعام طعم، کہ زمزم کھانے کا بھی فائدہ دیتا ہے اور ہر بیماری سے شفا کا بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ بندہ داخل ہو۔ اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک عورت نے لکھا مجھے کینسر ہو گیا، میں ساری علاج کرا کے تنگ آ گئی، آخر میں نے سوچا اللہ کی ہسپتال میں جا کے داخلہ لے لیتی ہوں۔ میں نے مکے میں آ کے ڈیرا لگا لیا، زمزم پیتی رہی، غسل بھی کرتی رہی۔ الحمدللہ جب 1 مہینے کے بعد جا کے ٹیسٹ کرائے تو سارے کلیئر، نام و نشان بھی اللہ نے کینسر کا اجاڑ دیا۔ یقین بھی تو ہو نا، ہمارا تو یقین نہیں ہے نا۔ زمزم بھی پیتے ہیں اور 4 گولیاں ایسپرین کی بھی ساتھ کھاتے ہیں، نہ گولیوں پہ یقین ہے نہ زمزم پہ یقین ہے، اس لیے آدمی لٹکا ہوا ہے درمیان، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام جب ٹھیک ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے آپ کا اہل بھی دوبارہ زندہ کر دیا۔ وَمِثْلَهُمْ
معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ہم نے آپ کی اولاد اور بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، بچے بھی دے دیے، پوتے بھی دے دیے، پوتیاں بھی دے دی، نواسے نواسی، اور پہلے سے بھی زیادہ دے دیے، تاکہ رحمت ہو میری طرف سے اور نصیحت ہو ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور اب مسئلہ آ گیا تھا کہ پیغمبر قسم کھا بیٹھے تھے، اور اللہ کے نبی ہر حال میں قسم پوری کرتے ہیں. یاد رکھو، آدمی یا تو قسم نہ کھائے، کھائے تو پوری کرے، اور اگر پوری نہ کر سکے تو پھر کفارہ ہوتا ہے. یاد رکھو، یعنی قسم کھالی نہیں کر سکا، اب کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، اس سے قسم کفارہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن پھر یہ بھی کوشش کرے کہ آئندہ کبھی ایسی قسم نہ اٹھائے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا کرنے کے لیے، ورنہ یہ بھی فرماتے تھے کفارہ دے دو، لیکن اللہ نے ایک ہیلا سمجھا دیا، اس کو کہتے ہیں ہیلا. لیکن یاد رکھو، وہ ہیلا حرام ہے جو شریعت کے خلاف ہو، اور وہ ہیلا حلال ہے جو شریعت کا حکم بھی نہ ٹوٹے اور اللہ بھی راضی ہو جائے. اللہ نے خود ہیلا سکھلا دیا، فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. اللہ نے فرمایا ایوب ایسا کرو، تم نے قسم اٹھائی تھی کہ بیوی کو 100 کوڑا 100 بیت مارو گے، تیری بیوی بڑی صبر والی ہے، اس نے تیری بڑی خدمت کی ہے، بڑی عبادت کی ہے، اگر غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دو. اور تمہیں سچا کرنے کا ہم طریقہ بناتے ہیں، ایک کھجوروں کا گوشہ لے لو اور گن لو کہ اس میں 100 چھڑیاں ہیں، اور وہ ایک دفعہ مار دو، بس قسم پوری ہو گئی، 100 آپ نے پورا کر دیا. جب اللہ راضی ہونا تو پھر ایسے رستے بھی تو خود دے دیتے ہیں. دعا کرو ہم سے بھی راضی ہو جائے، بس راضی ہو تو پھر سبب بھی خود بنا دیتے ہیں بخشش کا. اس لیے یاد رکھو، علماء نے فرمایا کہ ہیلا کرنا جائز ہے، لیکن وہ ہیلا جو اسلام قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو. جیسے بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں کہ سارا سال پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، جب 11 مہینے گزرے تو پیسے بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے. سال گزرا نہیں، زکوٰۃ کیسے دوں؟ نہیں، سال کے بعد زکوٰۃ دے دی نا، میرے پاس تو آخری مہینے میں کچھ بھی نہیں رہا. اب جب 11 مہینے ہونے لگے تو بیوی نے پھر خاوند کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے، نہ اس نے زکوٰۃ دی نہ اس نے. یہ حرام ہے ہیلا. لیکن اگر ایک ہیلا ہے کہ اس میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے اور بھلا بھی ہوتا ہے کسی کا، تو کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا، اللہ نے خود حکم دیا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا. بڑی صبر، نعم العبد انه اواب. اللہ فرماتے ہیں ایوب میرا کتنا بہتر بندہ، پیارا بندہ، ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹنے والا. اور جو بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. واللہ عالم. اور یاد رکھیں کہ آج سے انشاءاللہ درس رمضان شریف کی وجہ سے بند ہو جائے گا، اور پھر زندگی تو رمضان کے بعد. چونکہ کل بھی متوقع ہے نا کہ اگر چاند نظر آ گیا تو کل رات تراویح ہوگی، تو اب تراویح کی وجہ سے یاد رکھیں کہ پہلے مغرب کے بعد افطار ہوتا ہے، پھر تراویح ہوتی ہے، تو
تو 10:30-11 تک لوگ عبادت کرتے ہیں، درس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں انشاءاللہ درس ہوگا اسی جگہ، تھوڑا سا ادھر، لیکن عربی میں اور فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ۔ اب اردو کا درس جو ہے، زندگی اللہ توفیق دے، صحت دے، عافیت دے، تو رمضان کے بعد آپ رمضان میں ہمیں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر کوئی مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن بعد میں اس نے شرک کیا اور مشرک ہو کے مر گیا، اس کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک پہ مر جائے پھر دعا نہیں مانگ سکتے، جب تک زندہ ہے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو اسلام نصیب کر دے۔ یہی تو بالکل قرآن میں ہے نا کہ حضرت ابراہیم اپنے ابے کے لیے دعائیں مانگتے تھے، وَاغْفِرْ لِأَبِي، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ لیکن جب ابا کفر پہ مر گیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم ختم، ما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا ام موعدۃ وعدہا ایاہ۔ حضرت ابراہیم ایک خاص وقت تک دعا مانگتے رہے، فلما تبین انہ عدو للہ، جب بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن کفر پہ مر گیا، اب دعا مانگنا بھی جائز نہیں۔ یاد رکھو، مشرک کے لیے دعا جائز نہیں۔ ہاں زندہ ہے دعا کرو، اللہ ہدایت دے دے۔ کہتے جی کہ میں جدہ میں رہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں مدینہ منورہ سے عمرہ کروں، اس میں کیا شبہ ہے؟ مدینہ میقات ہے، مدینہ سے خود محمد مصطفیٰ نے عمرہ کیا ہے، تم کہیں سوچ رہے ہو؟ ابھی سوچنا کیا ہے بھائی؟ میں نے نکاح میرا ہوا تھا بچپن میں، لیکن میری بیوی میرے گھر میں نہیں آئی، نکاح تو ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ ماشاءاللہ اچھا کیا، جان چھوڑائی۔ تو اب جناب کو کیوں پھر بیماری اٹھی ہے، پھر نکاح کرنا چاہتے ہو؟ پہلے جو نکاح کیا تھا اس کا صلہ تو اس کو دے دیا ہے۔ بہرحال اب بغیر حلالے کے وہ رجوع نہیں ہو سکتی۔ ایسا کرو، تم بھی کوئی اور گھر دیکھو، بیچاری وہ بھی کوئی اور گھر دیکھو، پہلے تو تم نے اس کو جو سزا دیا پھر دینا چاہتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے حلالے کی قید لگائی ہے کہ اس ظالم کے گھر میں دوبارہ نہ جاؤ جس نے تمہیں طلاقیں دی ہیں۔ کہتے جی کہ جہنمی لوگ جو ہیں، جہنم میں کون سی بولی بولیں گے؟ اللہ مجھے بتائے، آپ جا کے دیکھ لینا کون سی بولی بولتے ہیں۔ نہیں، آپ کو جہنمیوں کی بولی سے کیا تو وہاں جانا ہے، رہنا ہے؟ بولی تو آدمی تب سیکھتا ہے نا جب وہاں رہنا چاہتا ہو۔ آپ اگر وہاں رہنا چاہتے ہیں تو پھر تو کوشش کریں جہنمی کی بولی سیکھنے کی۔ بہرحال قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد سب زبان عربی ہوگی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں جہنمیوں کو لے جا رہے ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو یہ سب عربی میں ہوگا۔ الم یاتکم نذیر، فرشتے پوچھیں گے بدبختو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو بہرحال قبر سے عربی زبان شروع ہو جائے گی۔ میرا بھائی، روزے کچھ لوگوں نے پاکستان میں رکھے، کچھ نے مکے میں رکھے، جہاں آپ آخر میں ہوں گے اسی کا اعتبار ہوگا۔ مثلا 2 روزے ابھی پاکستان میں نہیں تھے، آپ یہاں آ گئے تو یہاں کا فیصلہ ہوگا۔
اب آپ نے یہاں روزے پورے کر لیے، پھر پاکستان چلے گئے، وہاں آگے رمضان تھا، پھر بھی آپ روزہ رکھیں، باقی اگر زیادہ ہوں گے نفلی ہو جائے گا۔ 30 کا مہینہ ہے، 30 فرض ہو جائیں گے، اگر ایک زیادہ وہ نفلی ہو گیا۔ لڑکی جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے، میرا بھائی عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، حضور کی بیویاں بھی اعتکاف بیٹھتی تھی، اور اعتکاف کی حالت میں نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن میاں بیوی مل نہیں سکتے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح تو حجاب قبول ہے، لڑکی کسی کو وکیل بنا دے گی 2 گواہوں کے سامنے، اور وہ جا کے حجاب قبول کر دیں گے، باپ کو یا چاچے کو جس کو چاہے وکیل بنا دے۔ اگر ہمیں رشتہ دار کہتے ہیں کہ ہمارے کفن کا کپڑا زمزم سے دھو کے لے آئیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے حضور حکم دیتے اور صحابہ عمل کرتے۔ احرام کی چادریں جو مرضی آئے کام میں لگاؤ۔ روزے دار کو اگر دن میں احتلام ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن وہ غسل کرے گا، ناک میں بھی پانی پہنے، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ اندر چلا جائے۔ اگر ایک آدمی کے پاس 5 تولے سونا ہے، 50,000 نقد ہے، بالکل زکات دے گا، دونوں قیمت کر کے 2.5% ادا کرو۔ کہتے جی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ائمہ اربعہ کے اقوال کو بدعت کہتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آدمی پٹڑی سے اتر جائے اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح تو پھر قرآن کے 7 قراءتیں ہیں، 7 قاری، وہ بھی بدعت ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا کفیل بیمار، اللہ شفا دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ ایک اگر لاش جو ہے، ایک عورت کی لاش ہے، پتہ نہیں مسلمان کی ہے یا کافر کی، گمان غالب دیکھا جاتا ہے نا کہ وہ لاش آپ کو کہاں ملی، مسلمانوں کی بستی میں مسلمان ہے، کافروں کی بستی میں کافر ہے۔ پھر عورتیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، علامات ہوتی ہیں، نظر آ جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ رمضان المبارک میں وطر جو ہے امام کے ساتھ پڑھیں جائز ہیں، اپنے الگ پڑھیں تہجد میں جائز ہیں، کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی بات ہے۔ مسجد مکہ مکرمہ میں کسی حد حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ ملے گا، لیکن جب کعبے میں آؤ گے تو اس کا کیا مقابلہ ہے؟ جب جماعت بڑھے گی ثواب بڑھے گا۔ کہتے جی کہ شوہر اپنی بیوی سے کتنا دن علیحدہ رہ سکتا ہے، یہ ہر کسی کے حالات ہیں۔ شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے، حضرت عمر فرماتے تھے 6 مہینے سے زیادہ علیحدہ نہ رہے۔ باقی حالات ہیں، ایک آدمی نامرد ہو تو ساری زندگی علیحدہ رہ سکتا ہے، ایک آدمی ہے بیچارہ اسے 1 ہفتہ بھی علیحدہ گزارا نہیں ہوتا، یہ تو حالات ہیں۔ عمرے میں زمزم پینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، افضل ہے، سنت ہے کہ طواف کرو، 2 رکعت پڑھو، زمزم پیو، نہ پیو تو نہ پیو، تمہاری مرضی۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، عصر کے بعد سے مغرب تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جیسے طواف کیا ہے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔
آج جمعہ کی نماز ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا مطلب؟ مجھے نہیں پتا کیا مطلب پوچھا ہے. آج جمعہ کی نماز ہوگا نہیں ہوگا، کیا مانا ہے؟ ایک غریب آدمی ہے، اس کی لڑکی کی شادی ہے، تو اس کی مدد کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. اگر فجر کی نماز کھڑی ہو جائے، آگے نماز میں مل جائیں، 2 رکعت سنت نماز کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. اگر ہمیں صفے نظر نہ آئے، ہم اپنے ہوٹل میں بیٹھ کے نماز پڑھیں، پھر اپنے ملک میں کیوں نہ پڑھ لو؟ ایک ریڈیو رکھ لو، آواز تو وہاں بھی آ جائے گی. ٹیلی ویژن رکھ لو تو امام بھی نظر آ جائے گا، وہیں پڑھتے رہو ماشاءاللہ. جب یہاں مغرب پڑھ رہے ہوں گے، آپ کی عشاء بھی ہو گئی ہوگی اللہ کی رحمت سے، اور جب آپ وہاں فجر پڑھیں گے ان کے پیچھے تو انشاءاللہ سورج نکل کے 8 بجے آئے کھڑا ہوگا. ایسے بس اللہ کے بندے حرم میں آؤ، صفوں ساتھ مل کے نماز پڑھو. یہ کیا ہے کہ نظر آ جائیں نظر آ جائیں، اسی لیے آئے ہو کہ یہاں سڑک پہ 2 میل دور کھڑے ہو جاؤ. صفوں کے ساتھ اتصال کرو، جتنا اللہ کے گھر میں آؤ گے اتنی اجر بڑھے گا. گا 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 گا